بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. اچھا، آج اب چونکہ پھر تھوڑا سا ٹائم ملا، اب چونکہ میرے پاس میری تمام چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، میرے گیجٹس اور یہ ساری چیزیں، تو اب لگتا ہے مجھے بھی کچھ ایک ایڈکشن ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑی بہت بات کر لی جائے. عموماً ان سیشنز کے لیے بہت زیادہ سوچنا یا تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے، تو جب بھی ایسا لگتا ہے کہ 10-15 منٹ کا موقع ہے تو چلو بات کر لیتے ہیں. اور آج میں نے موضوع یہی رکھا ہے کہ کرونا سے نہ ڈرنا ہے، کرونا سے نہ لڑنا ہے. اس کو ایک چھوٹا سا شعر بھی میری طرف سے سمجھ لیں. کرونا سے نہ ڈرنا ہے، کرونا سے نہ لڑنا ہے، صلح کی راہ اپنا کر بس اس کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ دیکھیں اب جو حالات ہیں دنیا بھر کے، جو بھی اسٹریٹجی ماسٹرز ہیں، انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں، تمام لوگوں نے یہ اندازہ کر دیا ہے یہ ایسا وائرس نہیں تھا جو ایک ہوا کی طرح آیا اور چلا گیا. اب جس طرح اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں وہ طریقہ کار سیکھنے ہوں گے کہ اس کی موجودگی کے ساتھ آپ نے، اور اس بات کو تمام باشعور لوگوں نے بہت پہلے ہی کہا کہ یہ بات نہ کہیں کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے. دیکھیں اللہ کی کسی بھی خلق کے ساتھ ہم یا آپ کوئی بھی لڑتا نہیں ہے. اور آپ خلق دیکھ لیں کیا ہوتا ہے آج تک ہمارے اوپر جو مصائب آتے ہیں، مختلف قسم کے جراثیم لے لیں جو وبائی امراض کی صورت میں ہوں، سیلاب لے لیں، زلزلہ لے لیں، آندھی طوفان لے لیں. اور یہ آندھی طوفان زلزلہ سیلاب یہ سب بھی کیا ہیں؟ خلق ہیں اللہ کی. اور اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے جس میں، اور آپ اندازہ کریں کہ اس پوری اللہ کی مخلوق اور خلق میں انسان وہ واحد ہے جسے اللہ نے کچھ شعور اور کچھ اختیار دے دیا ہے. ورنہ اس سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ نے ان کو کہنا ہے. تو پھر تو اور بڑی بات بن جاتی ہے کہ ہم کسی اللہ کی اور کسی مخلوق سے یہ بات کریں کہ ہم اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ جو بھی مخلوق ہے انسان کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق، اس پہ قابو کس کا ہے، اس پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ وہ اللہ کا چلتا ہے. اچھا، اب اللہ نے کا بڑا خوبصورت نظام ہے. اس نے یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ پوری مخلوق چل رہی ہے، ہر ایک خلق کا دوسرے خلق سے تعلق جڑا ہوا ہے، اور سب ایک دوسرے کو زندگی قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی اب آپ سورج کو لے لیں کہ سورج تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو آپ روسٹ ہو جائیں، اور سورج تھوڑا سا اور دور ہو جائے تو آپ فریز ہو جائیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹیمپریچر اتنا کم ہو جائے تو بھی آپ کی زندگیاں مصیبت میں چلی جاتی ہیں، اور ٹیمپریچر بڑھ جائے تب بھی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. تو یہ ایک خاص ڈسٹینس سے زمین کے ساتھ ایک خاص رفتار سے وہ چل رہا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور جب وہ گرمی تھوڑی زیادہ کر دیتا ہے تو یہ ہمارے میڈیا اور یہ سورج آگ برسانے لگا، سورج ناراض ہو گیا، وہ بھائی وہ سب اللہ کا حکم ہے. یہ اپنے جملے بازیوں کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں. وہ اللہ اپنی اس کی ایک قدرت ہے. اس قدرت میں یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں ایک اپنے حساب سے چلیں گی، اس طریقے سے چلیں گی کہ آپ کی خدمت پر مامور ہے. اس کا نکلنا، اس کی تپش آپ کو تو یہاں تکلیف دے رہی ہے، لیکن اس تپش کے نتیجے میں کس طریقے سے کتنے جراثیم مر جاتے ہیں، کتنی آپ کی فصلیں پک جاتی ہیں، کتنے پھل پکتے ہیں. یعنی آپ کا جو آم ہمارا پاکستان کا ماشاءاللہ رحیم یا خان یا ملتان کے آم، یہ دنیا بھر میں کیوں اتنے ٹاپ پہ ہیں؟ کہ وہ سورج ان کو اس کلاس کا آم بنا دیتا ہے. تو آپ کے ذائقے اور آپ کی غذا کے لیے، اور آپ اس کو ہیڈ لائن میں بول رہے ہیں کہ سورج آگ برسا رہا ہے. اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اتنا علماء کرام تمام لوگوں کے کہنے کے باوجود کہ یہ یار اس کو لڑنا نہ کہیں، اس سے لڑنا، کیونکہ یہ اللہ کی خلق ہے. اس طرح اللہ نے دنیا میں اپنی جتنی مخلوق ہے
وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے سارے پیکس اینڈ ٹرفس، اس میں جو بھی تغیرات اور تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایکچولی آپ کی خدمت پہ معمور ہیں. یہ ہوا جو چل رہی ہے، جو مجھے آکسیجن دے کے جا رہی ہے، یہ پانی جو سمندر کی صورت چل رہا ہے، میرے پتہ نہیں کتنے کام بنا رہا ہے، یعنی میری زندگی ان پہ منحصر ہے. حالانکہ آپ اپنے آپ کو اس پورے سسٹم سے ہٹا دیں تو اس پوری کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سوچیں ذرا. اور یہی آپ ایک چیز ہٹا دیں، سورج کو ہٹا دیں، پانی کو ہٹا دیں، کسی ایک چیز، ہوا کو ہٹا دیں، آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی. تو جو یعنی آپ کی خدمت پہ اللہ نے یہ تمام چیزیں معمور کر رکھی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی یہ دکھاتا ہے، کیونکہ اس نے صرف واحد آپ ہیں یا ہم ہیں جنہیں اختیار دے رکھا ہے. تو جب ہم اپنے اختیار سے باہر نکلتے ہیں، ہم اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں، تو وہ اپنی اس مخلوق کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ تو بھی ذرا انہیں اپنے حد سے نکل کے دکھا دے. اور وہ کیا حد ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کراچی سطح سمندر سے نیچے پانی آتا ہے اور آبادی پہ نہیں آتا، آ کے واپس چلا جاتا ہے. وہ لہریں کبھی ایسا نہیں ہوئی کہ وہ سی ویو سے اندر آ کے تمام فلیٹوں کو اپنے اندر لے جائیں اور پورا کراچی اس میں بہہ جائے. ہو سکتا ہے نا بھائی، اس طرف بھی تو سمندر ہے نا، کہاں تک ہے، اس طرف وہ پوری آبادی کو اپنے اندر لے جائے. نہیں، اللہ کا حکم ہے. تمہیں اس لہر کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ یہاں تک آنا ہے، اس کے بعد تمہیں واپس چلے جانا ہے. لیکن جب ہم جن کی خدمت پہ یہ تمام چیزیں معمور ہیں، اللہ کے ایک حساب سے چل رہی ہیں، اس حساب سے چل رہی ہیں کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کو نقصان نہ دے سکیں. لیکن جب ہم اپنی وہ باغیں جو اللہ نے ہمیں ڈال رکھی ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ اپنی اس مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ ذرا تو بھی انہیں باغی ہو کر دکھا. اس میں آیتوں میں آتا ہے کہ وہ ہوا ان پہ چھوڑی جو سرکش ہوئی جاتی تھی. یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وہ عذاب، وہ پتھر برسانے کے عذاب، وہ آندھیوں کے عذاب، یہ کیا ہوتی تھی کہ وہ اللہ اس وقت کہتا تھا کہ یہ مجھے کیا باغی ہو کے دکھائیں گے ذرا. یعنی میں نے ان پہ وہ ہوا چھوڑی تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب خدا اس ہوا کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ سرکش ہوئی جاتی تھی، یعنی اللہ نے اس کو اجازت دی تھی کہ جا تو ذرا. ابھی آپ یہ جو ہوا کی رفتار ہوتی ہے، یعنی اتنی زبردست اس کی ٹیوننگ اس اللہ نے کر رکھی ہے کہ یہ رفتار کم ہو جائے تو آپ گھٹن سے مر جائیں، اور یہ رفتار تیز ہو جائے تو سب کچھ اڑا کے لے جائے. وہ کس بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے کہ آپ کو بس صرف ایک خوشگواری کا احساس دیتی ہے. اس کی یہ تمام چیزیں، یہ پیرامیٹرز، یہ تھرموسٹیٹ اوپر نیچے اللہ دکھاتا ہے کر کے کہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کبھی ہوا کی اس گزر کا اس کو روک بھی دیتا ہے، کبھی تیز بھی کر کے دکھا دیتا ہے کہ وہ تیز ہوا پورے آپ کے سائن بورڈ اور آپ کی بڑی بڑی طاقتور چیزیں جو آپ نے یہ سوچ کے لگائی ہوتی ہیں کہ ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں. بالکل اسی طرح اس وائرس کو بھی یہی سمجھیں، یہ اللہ کی خلق ہے. کس طرح اس کسی جانور سے انسان میں آیا، انسان سے پھر دوسرے انسان میں آیا، پھر دوسرے انسان سے پوری دنیا میں پھیل گیا. کر لیں آپ جو کرنا ہے. بڑی بڑی آپ کی کوششیں، ہر انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج اس کا بیہیویئر کیا ہے، کل اس کا بیہیویئر کیا ہے، پرسوں بیہیویئر کیا ہے. اور ہر دن کے حساب سے عقل اور سمجھ کو ساتھ لگا کے انسان اپنی پالیسیز بناتا ہے. پریزنٹ سچویشن میں جو میرا اپنا آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمیں اس کے ساتھ جینا ہوگا. ساتھ جینے کا مطلب ہے کہ اس کے نہ تو اس حد تک خوف زدہ ہو جائیں کہ اپنے تمام معمولات ختم کر دیں، لیکن اب جب معمولات ریوائیو ہو رہے ہیں، معمولات ریسٹرین ہو رہے ہیں، تو اب یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ موجود بھی ہے، یہ ختم نہیں ہو گیا. اور اس کی موجودگی کا مطلب ویسے تو عام عوام نے تو اس کو ڈرامہ ہی سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ حکومت کی سازش یا
وہ کیا کہتے ہیں وہ فنڈ لینے کی ایک وہ کوشش ہے، وہ سب اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کافی جان لیوا پیچیدگیاں بھی ہوئی ہیں۔ کچھ حکومتی رویے، کچھ حکومتی ایس او پیز اور پالیسیز کا اطلاق، اس میں شاید میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اوور آل جو امپریشن لوگوں میں گیا وہ یہ گیا کہ یہ ہماری بہتری کے لیے نہیں، ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ ایٹ دا اینڈ شروع میں لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس تھا، 2-3 ہفتے 4 ہفتے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہیں، کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں یہ سختی۔ آپ ایک چھوٹے بچے کو کمرے میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ بند نہیں رکھ سکتے، تو پوری خلق کو گھروں میں قید کر دینا، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے مہینے بہت برداشت کر دیا، لیکن پھر یہ سوچنا تھا کہ اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور اس انداز سے ریوائیو کرنا ہے کہ اس کی وبا کی جو شدت ہے، اور ہم بہت اللہ کے شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ نے اس کی وہ والی جو جیسے دوسرے ملکوں میں یہ تمام چیزیں آئیں اور لوگ متاثر ہوئے ہیں اور جان لیوا پیچیدگیاں ہوئی ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان میں اس انداز سے۔ حالانکہ یقین مانیے کہ لاک ڈاؤن کیا تھا، مذاق تھا۔ صرف وہ جس دوران آپ بالکل بند رہے ہیں وہ تو لاک ڈاؤن رہا ہے، اس کے بعد جیسے ہی آپ نکلتے ہیں تو وہ سارے اب اس لاک ڈاؤن پہ پانی پھیر دیتے ہیں ہم سب مل کے۔ اور جب یہ حالات چل رہے ہیں تو پھر سوچنا یہی چاہیے تھا۔ اب آپ بازار میں جو ہے 10,000 لوگ ایک ساتھ جمع ہیں، اور آپ بس پہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہاں سے وہاں نہ چلے، اور اس میں 2 آدمی ان کے درمیان سیٹ میں فاصلہ رکھو، اور وہ بس میں جاتے ہوئے تو سیٹ میں فاصلہ رکھ رہے اور اترے اور بس اسٹاپ پر پھر ساتھ بالکل موجود ہو، تو پھر اتنی تکلیف بیچارے بس والے کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ پھر بس یہ ہے کہ ماسک کر لو۔ یعنی اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب سٹینڈرڈ جو پروسیجرز اپناتے ہوئے آہستہ آہستہ زندگی کو اپنی ان معمولات پر دوبارہ لایا جائے۔ بس یہ کہ اب کوشش، یعنی یہ کوشش نہ ہو کہ ہم اس کو کرب کر دیں، لوگوں کو زبردستی یہ کرانے کی کوشش کریں، اور اس میں بہت 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 چیزیں ہیں، مسجدوں کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ان کا اب ذکر کرنا بھی بیکار ہے، جو حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو مسکنسیپشنز اور بڑی ہیں کہ وہ بیچارے جو علماء حق شروع میں مسجد اور ان تمام چیزوں کے حق میں تھے کہ بھئی نہ جاؤ، یہ کرو، اور حکومت نے خود ایسے حرکتیں یا فیصلے کیے جن سے وہ تمام چیزیں اور زیادہ مشتبہ ہو گئیں کہ وہ جو بیچارے جو لوگ اس لاک ڈاؤن اور حکومت کی ان پالیسیز کے فیور میں بول رہے، وہ اور بیچارے نیک نیتی کے باوجود گالیاں اور بدنامی کا سامنا کر رہے ہیں اب حکومت کی ہی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ سٹینڈرڈ ایک پراپر پالیسیز نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دن ایک آدمی ایک کچھ اور چنگھاڑتا ہے، ایک آدمی نرمی کی بات کرتا ہے، دوسرا آدمی ایسا چنگھاڑتا ہے۔ بھئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ لوگوں کی بہتری، لوگوں کی آسائش، لوگوں کا فائدہ کس میں ہے، اور اس بیلنس کو دیکھتے ہوئے کہ اکنامک ایکٹیویٹی، ایجوکیشن۔ بھئی آپ دیکھیں اب ہر نے تو اپنی ہر چیز کھلوا لی ہے، ایک بیچارہ رہ گیا ہے، ایک سکول رہ گیا ہے، بچوں کی پڑھائی بالکل تباہ برباد ہو گئی ہے۔ حالانکہ جب باقی چیزیں آپ کھول رہے ہیں تو سکول میں کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ سکول، یعنی سکول کے 1/3 بچوں کو بلایا جائے اور ہر تھرڈ ڈے بلا لیا جائے، جس میں اس کی تھوڑی سی اورینٹیشن تو رہے گی۔ بھئی تھرڈ ڈے میں آپ بہت کم بچے آئیں گے، جیسے پتہ آپ 1/3 بچوں کو بلا لیں ہر تیسرے دن، اور پھر اس انداز سے ابھی نہیں، بے شک 15 دن، وہ ایسے ایسے جملے کہ 5 سال تک ہمیں نہیں کھولنا پڑے تو ہم نہیں کھولیں گے۔ بھائی آپ نے حقیقت پسندانہ رویہ اپنانا ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، کوئی آپس میں اپنی ضد اور انا بازی کے لیے لوگوں کو کنفیوژن کا شکار نہیں کرنا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک پیج پہ رہتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو ساتھ چلیں، اور یہ اندازہ ہو کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ خود ہماری باتوں سے جو ہم پیور ایویڈنس بیس کر رہے تھے، لیکن
حکومتی رویوں, ان کی پالیسیز اور ان تمام چیزوں نے. لیکن ابھی بھی جب چیزیں یہ دوبارہ ری سٹارٹ ہو رہی ہیں تو بھی خیال کچھ اب وہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہر کو اپنے انفرادی لیول پہ اب یہ سوچنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچائے گا. انفرادی لیول پہ سوچ لیں کہ ایک انڈیویجول, ایک آدمی اپنا گھر, ایک آفس اپنا ادارہ, اس کے سی ای او, یعنی یہ تمام چیزیں اس میں ان کو ایک ایسی ایس او پیز رکھنی ہے. اور حکومت کو اب کام یہ کرنا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے ان تمام چیزوں کو, بجائے اس کے کہ ڈنڈا لے کے لوگوں کے سر پہ کھڑی ہو جائے, فیسیلیٹیٹ کرے. اس میں یہی ہے کہ کہیں آپ نکلیں آئیں جائیں ماسک لگا لیں, اپنے ٹھیک ہے جانا کہیں مجبوری ہے تو وہاں کوشش ہو, ادارے کی بھی کوشش ہو, خود آپ کی بھی کوشش ہو, لوگوں کا ایک جگہ اجتماع یا جم گھٹا نہ لگے. جہاں مجبوری ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں بھی ڈسٹینسنگ ہو جائے, ہاتھوں کو غیر ضروری چیزوں پہ ٹچ نہ کر لیں, ٹچ کر رہے ہو. یعنی اب آپ اپنے طور پہ ان تمام سسٹمز کو جب چل پڑ رہا ہے تو اب اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور اس میں ہر انڈیویجول کو, وجہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سفرر آپ ہوں گے. حکومت نے وقتی سہولیات صحت کی فراہم تو کی ہیں, لیکن یاد رکھیے ابھی ایٹ پریزنٹ حکومت کا وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہر قسم کی صحت کی سہولیات حکومت دے سکے. تو کچھ خدا نخواستہ آپ کو, آپ کے گھر میں آپ کے بڑوں کو یا بزرگ کو یا کسی کو یہ وائرس لگ گیا تو اس کا سامنا آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹھیک ہے پریویسلی جو بھی باتیں ہوں گئی جس لحاظ سے حکومت یا حکومتی سطح پہ کنفیوژن پھیلائی گئی, ڈراما اور یہ تمام چیزیں, اب اس کو بھول جائیں. یہ سمجھے کہ چلیں چیزیں جیسے جیسے اوپن ہو رہی ہیں, ان اوپن رہتے ہوئے چیزوں میں ہمیں اپنی ذاتی طور پہ اپنے خاندان کی اور ان کی تمام کی حفاظت کیسے کرنی ہے. ایک بس اضافی چیز میں اور ڈسکس کر دوں جو وجہ بنی ہے بہت سے اسپتالوں میں جھگڑوں کی, لڑائی کی, اور وہ ہوتی ہے کرونا پازیٹیو یا کرونا سسپیکٹڈ پیشنٹ کی ڈیتھ کے بعد کے ایشوز. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. اصل میں ہے کیا کہ میرا خیال ہے جو مجھے پتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ بیچارے طبی عملے کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے حکومتی نمائندے کو, جس میں ڈی سی اور اے سی اور وہ تمام ان کا ایک ایس او پیز بنی ہوئی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے, ان کے زیرے وہ انڈر وہ اس میت کی غسل, تدفین, وہ تمام چیزیں وہ ان کے انڈر ہوگی. اب اس میں کیا ہو گیا کہ لوگ نہیں سمجھ پائے. دیکھیں جس طرح ایک عام جیتے جاتے آدمی سے یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اسی طرح ایک مردہ سے, لیکن ڈیتھ ہو جانے کے بعد وہ جو ویرولنس ہے وہ اس لحاظ سے کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اب وہ آدمی سانس نہیں لے رہا, وہ آدمی کھانسے گا نہیں, وہ آدمی چھینکے گا نہیں, تو اس کی وہ ویرولنس نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی جب وہ زندہ تھا. ہاں unless and until کہیں کوئی جسم پہ کٹ ہے, کہیں مختلف رطوبتیں کہیں جسم سے نکل رہی ہیں, ایسی بات ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ معاملہ ہے. لیکن ایک نارمل آدمی, اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور ابھی ان کے ٹیسٹ ریزلٹس نہیں آئے ہوتے. اب کیا ہوتا ہے کہ سسپیکٹڈ کو جب تک نیگیٹو نہ ہو ہم کرونا نیگیٹو نہیں کہہ سکتے, جس پہ بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم لائے کسی اور وجہ سے تھے اور آپ نے اس کو کرونا بنا دیا. بھئی کرونا سسپیکٹڈ ہے, اور اس میں بھی فیملی کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس مردہ سے آپ یا آپ کے گھر والوں کو وائرس ٹرانسمٹ نہ ہو جائے. لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ زیادہ اوور ری ایکٹ کیا ہے گورنمنٹ نے چیزوں میں. اس میں ایک میوچل وے بنانا چاہیے تھا کہ اس میں پارٹیسپیشن پیشنٹ کی فیملی کی بھی رہے اور آپ بھی وہ سارا کام کر سکیں اس ایس او پی کے تحت. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومتی سطح پہ کوئی چیز لاگو ہونی شروع ہوتی ہے اس میں اتھارٹیرین بیہیویئر آ جاتا ہے, کہ ایک رونت آ جاتی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اس میں یہ احساس مریض کو نہیں دلایا جا رہا ہوتا کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اس میں کیا ہے دیکھیں امپورٹنٹ صرف پارٹ یہ ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ سے لے کے پراپر غسل ہونا,
یہ جو ہے یہ عام آدمی بغیر تجربہ کار اور بغیر حفاظتی میجرز کے ساتھ نہیں کرنا ہے. یہ والا جو پورشن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک پراپر تجربہ کار لوگوں سے جو ایک کرونا پازیٹیو پیشنٹ کو کس قسم کے گیجٹ پہن کے غسل دیں گے اس کے تھرو ایک بار غسل کرا لیا, اس صفائی ہو گئی سب چیز. اگر کہیں سے کوئی رطوبت نکل بھی رہی ہے تو آپ نے باقی جو اس نے کفن آپ نے پہنا دیا اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایک پلاسٹک اس پہ کور کر دی, دیٹس اٹ. یہ ایک مرحلہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میرے نزدیک ایون اس مرحلے میں بھی آپ ایک پیشنٹ کا اگر میت عورت ہے تو ایک کوئی خاندان کی عورت جو سمجھدار ہے اس کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پورا پہنا کے اس غسل کے مرحلے میں ساتھ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خود غسل نہیں دے گی کیونکہ اس کو لگ جانے کا خطرہ ہوگا, اس کو وہ ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں, لیکن وہ کچھ فاصلے پہ رہتے ہوئے وہ تمام ساتھ اس میں موجود رہ سکتی ہے. سملرلی اگر کوئی میل ممبر ہے, میل میت ہے, تو ایک میل اس فیملی کا آپ ایک پورا پی پی کے ساتھ وہاں اس پورے پروسیس میں آپ کے ساتھ وہ موجود رہے. ایک بار جب آپ نے غسل دے دیا, صفائی ہو گئی میت کی اور اس کو پلاسٹک وہ کور بھی کر دیا, اب اس کے بعد بھی اس میت سے کسی کو نہیں ملنے دینا, یہ بے تکی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کو اب آپ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کے بعد اب آپ کوئی ایسا سسٹم رکھ لیں کہ میت کے, ہاں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان لوگوں کو گیدر ہونے سے ان کے آپس میں ایک دوسرے کو لگ جائے گا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میت سے کسی کو اس کے بعد پھر کیا لگے گا کہ جب آپ نے پلاسٹک بیگ میں اس کو کور کر دیا ہے, اپنے ایون نارمل جو اس میں کوئی تابو اس کو اس میں کر کے نہیں, کوئی شوائیں نہیں نکل رہی ہیں اس بیچاری میت سے, تو ایون اس میں رکھا جا سکتا ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں قریبی جو بھی رشتہ دار ہیں. ایون نارمل قبرستان میں اس کو دفن کیا جا سکتا ہے پلاسٹک بیگ کے ساتھ, باقی تمام چیزیں وہی ہیں. تو ان چیزوں پہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ اور کرٹیکل میٹر ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کے گھر میں اس کا پیارا جو ہے وہ اس سے جدا ہو گیا ہے اور آپ اس کو دیکھنے بھی نہیں دے رہے, اس سے ملنے بھی نہیں دے رہے, اس کے آخری رسومات میں شرکت بھی نہیں کرنے دے رہے. تو وہ تو ہونا تھا جیسے جے پی ایم سی میں اور دوسری جگہوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے, کیونکہ یہ اور اس میں بیچارے طبی عملے سے زیادہ وہ ایس او پیز کا عمل دخل ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ایس او پی بنے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے اور پھر اس میں ایک آدھ واقعات کے بعد فوراً, اور یہ واقعات اس حد تک نہ جائیں کہ توڑ پھوڑ شروع ہو تب ہمیں خیال ہو. جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کسی پالیسی سے عام عوام کو اریٹیشن شروع ہو گئی ہے, اور ایسی میں نے کئی ویڈیوز دیکھی, لوگ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنے بھی نہیں دیا, ہمارے باپ کو دفن کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, کیونکہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں چیزیں تھی تو ہر آدمی نے اپنے انداز سے اس کو لیا, ایک اس کو اچھوت کا ایسا مرض بنا دیا کہ وہ اس میں گورنمنٹ اس میں طبی ماہرین کی رائے لیتے, انفیکشس ڈیزیز سے ہیلپ لیتے اور سوچتے کہ وہ کیسی ریلیکسیشن ہے جو ہم کرتے ہوئے یہ پورا پروسیس ڈیتھ کے بعد اس کا بریل اور یہ تمام چیزیں کر سکیں, اور اس میں باقی مذاہب کے لوگ اپنے انداز سے جو بھی ان کے ایکسپرٹس تھے وہ مدد کرتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور اب یہ سلسلہ رہے گا تو ان تمام چیزوں پہ ہمیں بڑی اچھی طرح سوچنا ہوگا کہ نہ لڑنا ہے نہ ڈرنا ہے. لڑ ہم سکتے نہیں کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اور میں پہلے ذکر کر چکا اس پورے اس میں کہ اللہ کی اس مخلوق سے یا اللہ کی اس خلق سے, بھئی آپ پانی سے اگر سیلاب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس سے لڑتے ہیں کہ پانی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں, آپ پھر اپنا راستہ بناتے ہیں, چل بھئی پانی تو بھی چلا جا, میں ایک پل بنا لیتا ہوں تاکہ میں اس سے یہاں تک چلا جاؤں. ایسے ہی کرتے ہیں نا, کہیں دریا گزر رہا ہے تو اس کو آپ دھکا دے کے دریا کو کہیں اور اس سے لڑ تھوڑی سکتے ہیں, آپ اس دریا کے راستے میں پھر اپنا راستہ بنا لیتے ہیں, یعنی صلح کرتے ہوئے کہ تو نیچے سے چلا جا میں اوپر سے چلا جاؤں گا. اسی طرح بالکل ہے, اس وائرس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو اب وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جس سے ہم اس سے بچ سکیں تاکہ ہم بھی زندہ رہ سکیں. اس کی زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, کب تک یہ رہے گا, کب تک نقصان پہنچائے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو ابھی بھی میں آج تک دیکھتا ہوں کو میڈیا چینل پہ کہ اس سے ڈرنا نہیں, ہمیں لڑنا, بھائی نہیں لڑ سکتے, نہیں لڑ سکتے.
یہ دعوے مت کرو، خدا کی خلق سے کوئی نہیں لڑ سکا ہے، ہمیں اللہ کے آگے استغفار کرنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اس سے صلح کر کے اس کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ لوگ سنتے ہیں، یہی ہمت بنتی ہے آپ سے بات کرنے کی، بہت شکریہ۔